بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب ألا أدلك على تجارة قلت بلى يا رسول الله فقال سل بين الناس إذا تباغضوا وقرب بینہم اذا تباعدوا او کما قال علیہ السلام. محترم سامعین، اس سورۃ الانفال کی میں نے پہلی آیت تلاوت کی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بزار اور امام طبرانی رحمہم اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند صحیح روایت کیا ہے، اور آج اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اختصاراً اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ انفال کی پہلی آیت میں ایک تو اللہ رب العالمین نے انفال کا مسئلہ بتایا. انفال یعنی مال غنیمت. کفار اور مشرکین سے جنگ ہو، دشمن شکست کھائیں، پھر لڑنے کے بعد جو مال آتا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور بغیر لڑے جو مال آ جاتا اس کو کہا جاتا ہے مال انفال. تو دونوں میں فرق ہے. انفال کا مسئلہ بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تین چیزیں ایمان والوں کو کے حق میں ایمان کی شرط قرار دیتے ہوئے تین چیزوں کا حکم دیا. تین نہایت اہم احکام ہیں، ان تینوں کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط قرار دیا. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک فاتقوا اللہ، نمبر دو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، نمبر تین وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تین چیزوں کا حکم دیا. فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
تین چیزوں کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو ان تین باتوں کو قبول کرو، ان پر عمل کرو، ایمان کی شرط قرار دیا۔ پہلی چیز دوستو تقوی اللہ، فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالی سے ڈرو۔ تقوی اللہ کیا چیز ہے؟ بارہا تقوی اللہ کا معنی مطلب بتایا، سب سے اختصار کے ساتھ یہ تقوی اللہ نام ہے۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں تقوی کا معنی بتاتے ہیں اور تقوی کی تشریح کرتے ہیں، ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ دو چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ کہتے ہیں ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات، تقوی کہا جاتا ہے اللہ تعالی کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی نیت سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اللہ کے ڈر، اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے خاطر اللہ تعالی کی اطاعت کرنا۔ پھر یہ اطاعت جو ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت دو طرح سے مکمل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے فعل المامورات جس کو کہا جاتا ہے، ان احکام کی پابندی کر کے۔ نمبر دو، وترک المنکرات، اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کو ترک کر کے، ان سے بچ کر کے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، ان کی پابندی کرنا، اور اس نیت سے کہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو ہمارا رب ناراض ہوگا، ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ دوسری طرف جیسے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے تقوی کے لیے، ایسے ہی اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے ان کا چھوڑنا بھی اللہ تعالی کے ڈر سے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کفر، شرک، زنا، شراب، چوری، رشوت، یہ ساری چیزیں جو حرام قرار دے رکھی ہیں، ان کو ہم ترک کریں اللہ کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا، ان کے قریب ہم گئے تو اللہ ہم سے حساب کرے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور فرما برداری دو چیزوں سے مکمل ہوگی، مأمورات پر عمل کر کے، منہیات اور مکروہات کو چھوڑ کر کے۔ یہ ہے میرے بھائی تقوی، اور دونوں ضروری ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ دوسری چیز اس کا حکم دیا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آج اسی پر ذرا گفتگو کرنی ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس بگاڑ کی فوراً تم اصلاح کر لو۔ بگاڑ، کبھی کسی بات پر اختلاف ہو جائے، کسی بات پر لڑائی ہو جائے، کسی بات پر کچھ جھگڑے ہو جائے تو اس کو ختم کرنا، نہ کہ اس کو بڑھانا، اختلاف کو الگ الگ ہو جانا نہیں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تم اپنے معاملات کی، اپنے تعلقات کی اصلاح کر لو، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اصلاح ذات البین کا جو حکم دیا ہے، احادیث میں بہت زیادہ اس کی احادیث میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس کا تعلق اسی بات سے ہے۔ امام بزار، امام طبرانی رحمہم اللہ بسند صحیح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ابو ایوب الانصاری آپ سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ تبادلے خیال کر رہے تھے، تو آپ نے ابو سعید الخدری سے کہا، ابو ذر غفاری سے کہا، یا ابا ذر الا ادلک علی تجارت، یا ابا ذر الا ادلک علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک بڑی زبردست عظیم الشان بڑی کامیاب فائدے والی تجارت بتاؤں کہ اس تجارت میں کبھی نقصان ہے ہی نہیں ہے تمہیں؟ الا ادلک علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی خبر دوں جو بڑی عظیم الشان بہت بڑی ہے، اس میں کبھی نقصان اور خسارہ نہیں ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ابو ذر سے سوال کیا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ ایسی تجارت اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں جس میں کبھی نقصان اور خسارہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، کہنے لگے بھلا یا اللہ رسول ایسی تجارت تو ضرور بتائیں، ایسی تجارت ضرور بتائیں جس میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا سل بین الناس اذا تباغضوا وقرب بینہم اذا تباعدوا، جب لوگوں کے دلوں میں کہیں نفرت پیدا ہو جائے کسی کی بنا پر، تمہارے بھائیوں کے درمیان کبھی اگر دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے کسی معاملے میں، جس کو ہم نے کہا کوئی جھگڑا لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، شل بین الناس اذا تباغضوا، سب سے بڑی تجارت جو تم کو بتاتے ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، شل بین الناس اذا تباغضوا، جب لوگوں میں شیطان لڑائی ڈال کر کے ناراضگی پیدا کر دے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، ناراضگی پیدا کر دے، تو کوشش کر کے دونوں کے دلوں کو جوڑ دو، دونوں کو ملا دو، جو دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں دونوں کو ملا دو۔ سل بین الناس اذا تباغضوا، جب لوگوں میں کوئی دشمنی پیدا ہو جائے کسی بات پر تو تم تماشا نہ دیکھو، خاموش نہ رہو، یہ بھی نہ کہو بھائی وہ دونوں جانے ان کا کام جانے، نہیں، یہ فرائض میں سے ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اگر ان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو تمہارا فریضہ ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کروا دینا، فرائض میں سے۔ آپ فرماتے خاموش نہ رہو، ایسا کرو دونوں کے دلوں کو جوڑ دو، دونوں کو ملا دو۔ نمبر دو، وقرب بینہم اذا تباعدوا، جب کسی بات پر تمہارے آپس کے درمیان یا تمہارے مومن بھائیوں کے اندر کسی بات پر شیطان دوری پیدا کر دے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا ان کو دور نہ چھوڑ دو کہ وہ جانے ان کا ہمیں کیا لینا دینا، ہم کیوں بیچ میں پڑیں، جسے آج ہماری سوچ ہے۔ وَقَرِّبْ بَيْنَهُمْ اِذَا تَبَاعَدُوا، اگر وہ آپس میں کہیں دور ہو گئے ہیں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کرا دو۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے کیا قرار دیا؟ بہت بڑی تجارت۔ کبھی اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام حدیث کے اندر اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر عذاب نار، عذاب جہنم سے بچانے والے اعمال، الجنت کے وارث بنا دینے والے اعمال کو اللہ تعالیٰ تجارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ تجارت کا مطلب یہ کچھ دیں اور اس کے بعد کچھ آپ لیں، یہ بزنس ہے۔ اللہ اور نبی کے فرمانے کے بعد یہ کرو اور اتنی بڑی جنت تمہیں، یہ کرو
اتنے بڑے جہنم کے عذاب سے تمہیں ہم بچا دیتے ہیں. اسی طرح جیسے قرآن پاک کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والو کیا ہم تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. اور حکم کیا دیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، یہ ہے تجارت. ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان شرعۃ اللہ الغالیہ، الا ان شرعۃ اللہ الغالیہ، الا ان شرعۃ اللہ الغالیہ. لوگوں اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. دیکھا آپ نے، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، اس کی قیمت بہت بڑی ہے. الا ان شرعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے. الا سن لو ان شرعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا سامان جو بہت مہنگا ہے وہ جنت ہے. دیکھو یہاں جنت میں داخل کرنے والے اعمال کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا؟ تجارت قرار دیا. ایسے ہی اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا الا ادلک علی تجارت، ابو ایوب تمہیں ایسی تجارت ہم بتائیں جس میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے، بڑی کامیاب تجارت ہے. وہ کیا ہے؟ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی مصالحت کروا دینا، اصلاح کر دینا، اور اگر دور ہو گئے ہوں تو دونوں کو سمجھا بجھا کے قریب کر دینا. ایک دوسری روایت میں ہے، بڑے پیارے الفاظ اللہ سنیں. حضرت ابو ایوب الانصاری سے کہا یا ابا ایوب الا ادلک علی عمل یرضاہ اللہ ورسولہ. اے ابو ایوب کیا تمہیں ایک ایسا عمل بتائیں جو عمل اللہ کو بھی بہت ہی راضی کر دینے والا ہے اور اللہ کو رسول کو بھی بہت راضی کر دینے والا. ایسا عمل جس سے اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش. ابو ایوب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا سل بین الناس اذا تباغضوا وتحاسدوا. اللہ اکبر. سل بین الناس اذا تباغضوا وتحاسدوا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ابو ایوب وہ عمل جو اللہ کو بھی راضی کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی، وہ عمل یہ ہے کہ جب دو بھائیوں کے درمیان تم دیکھو کہ عداوت اور نفرت، دوری پیدا ہو گئی ہے، فساد پیدا ہو گیا، فساد پیدا ہو گیا ہے، تو سمجھا بجھا کر اس معاملے کو ختم کرا کے دونوں کو ملا دینا. یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ بھی خوش اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو جاتے ہیں. اور ایک تیسری روایت جو طبرانی کی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ. اے ابو سعید، ابو ایوب کیا ہم تمہیں ایسا صدقہ بتائیں، ایسا صدقہ کہ جو اتنا بہترین صدقہ ہے کہ اس کو اللہ بھی بہت پسند کرتے ہیں اور رسول بھی بہت پسند کرتے ہیں. ابو ایوب نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا محبوب صدقہ اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو یہ ہے کہ دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو، ناراضگی ہو، دوری پیدا ہو گئی ہو، تو دونوں کو سمجھا بجھا کر کے ان کے اختلافات کو دور کر کے ان دونوں کے دلوں کو ملا دینا، جوڑ دینا، یہ سب سے بڑا محبوب صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ہمارا معاملہ تو کچھ اور ہے. کہتے ہیں جلتے چراغ پر کیا کہتے ہیں، تیل ڈالنا، مٹی کا تیل ڈالنا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں کبھی سوچا ہے کتنی بدترین چیز ہے؟
نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد بن حنبل کی، ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بشرار شرار الناس، الا اخبرکم خیار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ کون ہے بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، سب سے محبوب سب سے اچھا بندہ وہ ہے، اللہ کا نیک بندہ وہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ پھر وشرار عباد اللہ، کیا تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے برے اللہ کے کون سے بندے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمانوں میں سب سے بدترین اور برے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون البراء للعنت، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا سب سے بدترین تمہارے مسلم معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 المشاؤون بالنمیمہ، لوگوں کے درمیان چغل خوری کر کے لڑائی لگانے والا، ایک دوسرے کی چغلی کرنے والا، چغل خوری، نمام۔ اللہ اکبر۔ المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری، مشائن، قرآن پر مشائن بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین۔ اس بدبخت کو میں نے بہت مال دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، اس کو ہم نے بہت ہی دولت اور اولاد سے نوازا ہے، تو ہماری شکر گزاری میں کیا کرتا ہے؟ حماز مشاء بنمیم، لوگوں پر طنز کرتا ہے، مشاء بنمیم، اور لوگوں میں چغل خوری کیا کرتا، نمام ہے، نمام۔ لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، بخاری کی روایت، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام، غیبت کرنے والا اور مسلمان بھائیوں کو چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ بدترین خصلت ہے۔ دوسرا انسان کون ہے؟ المفرقون بین الاحبہ، المفرقون بین الاحبہ، دو آپس میں محبت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو جوڑنے کے بجائے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا۔ میرے بھائیو، کبھی ایسا ہوتا ہے بات بنتے بنتے چغل خوری کی وجہ سے بات بگڑ جاتی، وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ کتنا بڑا شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں، انسانوں میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، آپس میں الفت محبت کے ساتھ رہنے والے، ایسے دو محبت کرنے والوں میں پھوٹ ڈال دینا، کچھ اختلاف ڈال دینا، لڑائی پیدا کر دینا، چغل خوری کے ذریعے دونوں میں جھگڑے لگا دینے والا، یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ نمبر 3 الباغون البراء العنت، سب سے بدترین انسان اللہ تعالیٰ کے شرار عباد اللہ وہ ہے۔ کون؟ جو انسان الباغون، دوسروں کا جرم اپنا جرم یا اپنوں کا جرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے قصور کسی اور پر ڈال دیتا ہے۔ تو دوستو، بات چل رہی تھی کیا؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اصلاح ذات البین ہمارا کام فرائض میں سے، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر، ہماری بھائیوں کے اندر، ہمارے نمازیوں کے اندر، سفر اور حضر میں جہاں دیکھیں دو بھائیوں میں کوئی لڑائی ہے
تو لڑائی کو ہوا دینا کمال نہیں ہے، کمال ہے دونوں کے درمیان مساوات کروا دینا، افضل الصدقہ ہے۔ تیسری چیز وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آج تو بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر رسول پر، تم نے تسلیم کر لیا ہے، ایمان و اسلام لا لیا ہے، تو اب تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تیسرا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہمیشہ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، بے ایمان ہو تو کوئی بات نہیں۔ اسی لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول کے بجائے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، فلم اسٹاروں کی، کرکٹ کھلاڑیوں کی، پتہ نہیں جو بھی دنیا میں ذرا چمپئن نکلا اس کی ہر ادا ہمارے لیے سب سے اچھی ادا سمجھ لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر معاملہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کیا جائے اور معاملہ آ جائے اللہ اس کے رسول کا، تو فوراً ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی ایمان والوں کو بلایا جاتا اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا صدقنا، ہمیشہ اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی علامت اور ایمان کی شرط قرار دیا۔ نمبر 1 فاتقوا اللہ، نمبر 2 واصلحوا ذات بینکم، نمبر 3 واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت الہی اطاعت رسول۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے، گھروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ باقی کل انشاءاللہ جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔